أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 26 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. پہلی بات آگے بڑھنے سے پہلے کہ یہ جو آیات پڑھی گئی اس میں آیت سجدہ بھی تلاوت ہوئی ہے. اس لیے جتنے ساتھی درس میں شریک ہیں یا جن کے کانوں تک ان آیات کی آوازیں گئی ہے چاہے وہ شریک نہ ہوں لیکن مسئلے کے اعتبار سے آیت سجدہ سننے کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. اس لیے ساتھی اس کا اہتمام فرما لیجئے گا. جو درس سے فارغ ہونے کے بعد کر لیں یا جو ساتھی اگر واپسی کر رہے ہوں ان کے ذمے بھی اس آیت سجدہ تلاوت واجب ہے تو لازماً ایک سجدہ وہ کر لیں ورنہ ذمے پہ واجب رہ جاتا ہے. یہ سورۃ النمل کی 5 آیتیں ہیں. گزشتہ کل کے درس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہر اعتبار سے مالا مال فرمایا، لیکن چونکہ نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت بھی تھی، حکومت بھی تھی، خلافت بھی تھی، تو اس کو چلانے کے لیے ایک نظم و ضبط اور اصول یہ ضروری ہے. انسان جب کسی کام کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس پر شرعاً و اخلاقاً یہ لازم ہے کہ یہ ہر کام کو اصول کے ساتھ کرے. اس کی ماتحتی میں جتنے افراد ہیں ان کی خبرگیری کریں، ان کے آنے جانے کو، ان کی غیر حاضری کو، ان کے نہ ہونے کو محسوس کر کے پھر اس کی معلومات رکھیں. فلاں ہے کیوں نہیں ہے، تاخیر سے آیا تو کیوں آیا. اس لیے کل بھی عرض کیا کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ آپ اگر نماز میں کسی صحابی کی غیر موجودگی کو محسوس فرماتے تو باقی صحابہ سے ان کا سوال پوچھتے تھے، فلاں نظر نہیں آ رہے. یہی مزاج بعد میں خلفاء میں آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور اس دور میں چونکہ ان کی سخت گیری تو مسلم ہے تو لہٰذا وہ باقاعدہ نمازوں کے اندر دیکھتے تھے کہ جو ساتھی نظر نہیں آئے تو پوچھتے تھے کہ بھئی وہ کہاں ہیں. ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھائی حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے، دیکھا ایک نوجوان صحابی جو ہے وہ موجود نہیں تھے فجر میں، تو باقی ساتھیوں سے پوچھا، سب نے لا علمی کا اظہار کیا. جب اشراق کا وقت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ترتیب کے مطابق مدینہ کے بازار کی طرف گئے تو مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کی جو منڈی تھی، بازار تھا، اس کے مابین اس نوجوان صحابی کا گھر تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاتے ہوئے جا کے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بجایا تو ان کی والدہ نکلی، ام شفا، یہ حدیث میں لفظ ہے، ام شفا ان کی والدہ تھی. وہ دروازے پہ آئی، امیر المومنین دروازے پہ، فرمایا کہ آپ کا بیٹا آج فجر میں نظر نہیں آیا.
تو ام شفا نے کہا رضی اللہ عنہا نے کہ امیر المومنین اس کو رات دیر ہو گئی، اس نے بہت دیر تک نوافل پڑھی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں رات کی تاخیر کے اسباب یہ تھے. آج ہم کہیں گے شادی میں دیر ہو گئی، پروگرام میں دیر ہو گئی، آفس ورک میں دیر ہو گئی، اس میں دیر ہو گئی. تو وہ تہجد پڑھ رہے تھے، بہت دیر ہو گئی اور فجر کے قریب ان کی آنکھ لگ گئی. پھر میں نے اذان کے بعد ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، تو لہٰذا انہوں نے گھر میں نماز پڑھ لی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی والدہ سے کہا کہ کاش آپ کا بیٹا ساری رات سوتا رہتا لیکن فجر کی نماز آ کے باجماعت مسجد میں پڑھ لیتا، یہ پوری رات جاگنے سے بہتر تھا. باجماعت فرض نماز کی تو اپنی ایک حیثیت ہے نا دوستو. نفل جتنے بھی ہو جائیں اور جس وقت کے بھی ہو جائیں، یہ یاد رکھیں، فرض نماز کا مقام نہیں مل سکتا. آج یہ بھی ایک کمزوری ہے، بعض دفعہ ہم نوافل کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن فرائض کی کوتاہی کو ہلکا سمجھتے ہیں، باجماعت نماز میں آنے کو ہلکا لے لیتے ہیں. گھر میں پڑھ لیں گے یا وہاں پڑھ لیں گے یا یہاں پڑھ لیں گے. عذر شدید اور عذر واقعی کے بغیر فرض نماز باجماعت چھوڑنا یہ سمت کا مزاج نہیں رہا اور نہ ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں اتنی خبرگیری تھی کہ حضرت عمر ایک نماز کے صحابی، غیر حاضر صحابی کے لیے ان کے دروازے پہ گئے. احساس تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو سب موجود تھے، ایک پرندہ نہیں تھا. اس پرندے کا نام کیا ہے؟ ہدہد پرندہ نہیں ہے، وہ غیر حاضر ہے. تو فرمایا کہ اب یا تو موجود نہیں ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا. اب یا تو کوئی عذر پیش کرے کہ میں کیوں نہیں ہوں تو پھر معاف کر دیں گے، ورنہ تو پھر میں اس کو سخت سزا دوں گا. ترتیب ہے، نظام کو اسی ترتیب پہ چلانا ہوتا ہے. سخت سزا دوں گا. اب یہ بات چیت چل رہی ہے کہ اتنے میں ہدہد پرندہ حاضر ہو گیا، کہیں سے اڑتا ہوا آیا، پہلے موجود نہیں تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. اب یہ پرندہ اپنی غیر حاضری کی وجہ اور سبب بیان کر رہا ہے کہ میں کیوں دیر سے آیا، کیوں موجود نہیں تھا پہلے سے. وہ ہے آج کی آیات. ان آیات کا ترجمہ ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی. فَقَالَ، کہ اتنے میں ہدہد پرندہ پہنچ گیا اور آ کے کہنے لگا أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں. ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے علم میں. آپ سے مراد کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ان سے کہا ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے لیکن مجھے پتہ چل گئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، کہ میں آپ کے پاس قوم سبا سے ہو کر آیا ہوں ایک یقینی پکی خبر لے کر. قوم سبا سے یقینی خبر لے کے آیا ہوں. تفصیل کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، بے شک میں نے پایا اس قوم کو کہ ایک عورت ان پہ حکمرانی کر رہی ہے. قوم سبا پہ ایک عورت ان پہ حکمرانی کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس عورت کو بادشاہت کے سارے اسباب دیے گئے ہیں. یعنی معمولی ملکہ بھی نہیں ہے، بہت بڑی بادشاہ ہے. اس کے پاس بادشاہت کے، سلطنت کے، حکمرانی کے جتنے اسباب ہونے چاہیے وہ سارے اس عورت کے پاس ہیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس ملکہ کے لیے ایک بہت بڑا تخت بھی بنایا گیا ہے. پوری ڈیٹیلز بتا رہے تفصیل. پھر کہنے لگا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے ان کی ملکہ کو اور ان کی پوری قوم کو پایا.
کہ یسجدون للشمس من دون اللہ، ان کی مذہبی حالت بیان کر رہا، دینی حالت، کہ وہ سب کے سب اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے تھے، سورج کی عبادت کر رہے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے اس عمل کو مزین کر دیا تھا، یعنی اللہ کے غیر کو سجدہ کر رہے تھے، اور یہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شیطان نے ان کو ایسا کر دیا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو، مزین کر دیا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، لہٰذا وہ قوم حق کے راستے سے رک گئی تھی۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، لہٰذا وہ ہدایت کے راستے کو نہیں پا رہی۔ جب انسان اپنے غلط کو صحیح سمجھے تو غلطی کیسے چھوڑے گا دوستو؟ نہیں سمجھے بات؟ ایک آدمی ایک غلط کام کر رہا ہے، دوسرا کہے بھئی آپ غلط جا رہے ہو، وہ کہے نہیں میں ہی صحیح جا رہا ہوں۔ غلط کو صحیح کہنے والی کی تو اصلاح ہی ختم، تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ آگے کہا اللہ یسجدوا للہ الذی، یہ ہدہد پرندے کی بات چل رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اس اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے، الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو پوشیدہ چیز کو نکالتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ جو اللہ پوشیدہ چیز کو نکالتا ہے آسمان سے، آسمان سے پوشیدہ چیز کیا نکلتی ہے؟ بارش ہے، نظر نہیں آ رہی نا، لیکن برسنا شروع ہو جائے گی، آسمان سے آ رہی ہے۔ اور زمین سے پوشیدہ چیز کیا نکل رہی ہے؟ یہ غلہ ہے، اناج ہے، گندم ہے، پودے ہیں، یہ زمین سے چھپے ہوئے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور یہ اس اللہ کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کر رہے جس اللہ پاک کے پاس علم ہے ان کی چھپی ہوئی باتوں کا بھی، ان کی ظاہر باتوں کا بھی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش العظیم، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ ہدہد پرندے نے آ کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنے تاخیر سے پہنچنے کی پوری کارگزاری بیان کر دی، سبب بیان کر دیا کہ مجھے اگر دیر ہوئی تو میرا قصور نہیں، میں نے وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ تاخیر کے پیچھے ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو بچت ہو گئی، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی عذر نہیں پیش کیا تو پھر سزا دوں گا، اور سزا ذبح بھی ہو سکتی ہے کہ ذبح کر دوں گا اس کو۔ تو اس نے آ کر عذر پیش کر دیا، اور عذر بھی واقعی ایک مناسب عذر تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا عذر تسلی کے ساتھ سنا بھی اور اس کو قبول بھی کیا، لہذا اس کو سزا نہیں ملی۔ اب ایک بات تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے اس آیت میں سمجھنے کی کہ جب ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا اور جیسے ہی آیا تو آتے ہی اس نے ایک جملہ کہا، احطت بما لم تحط بہ، میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ یہ پرندہ کن سے بات کر رہا ہے؟ وقت کے پیغمبر سے کر رہا ہے، عام انسان سے نہیں، صرف بادشاہ سے نہیں۔ سلیمان علیہ السلام وقت کے پیغمبر بھی ہے، اور یاد رکھے ہر دور کے پیغمبر کا علم اس زمانے کی پوری انسانیت کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جتنے پیغمبر گزرے ہیں ہر پیغمبر کا ایک زمانہ ہے، تو اس زمانے میں جتنے انسان جمع ہو جائے اور ان کا علم آپ جمع کر لیں، پلس کر لیں، تو اس زمانے کے پیغمبر کا علم ان تمام کے علم پر کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا کہ پھر تمام مخلوقات اور تمام پیغمبروں کا علم جمع کر لیا جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پھر سب پہ غالب ہے، سب سے زیادہ۔ لیکن آیت سے ایک بات عقیدے کی سمجھ آ گئی، انی احطت بما لم تحط بہ، علم غیب کلی یہ صرف کس ذات کا خاصہ ہے؟ اللہ کا ہے۔ علم غیب کلی اللہ کا خاصہ ہے۔
ورنہ ایک پرندہ ہے مجلس میں موجود نہیں ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں چل سکا کہ بھئی اس کی غیر موجودگی کی وجہ کیا ہے، اور چلو اگر غیر موجود ہے تو کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ کے آیا ہے. اس لیے اس پرندے نے آتے ہی وضاحت کی کہ میرے پاس ایسی خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اس سے پیغمبر کے شان، مقام، منصب پہ رتی برابر فرق بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ پیغمبر کا علم ہر چیز پہ غالب ہے. لیکن یہ ایک خاص واقعہ تھا جو اس پرندے نے دیکھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم پہلے سے نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات نکتے کی، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہدہد تو ایک پرندہ ہے نا، اور ایک حقیر کمزور سی مخلوق ہے، اور آ کے بات کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام سے، جو اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، وقت کے حکمران بھی ہے، اور ان سب کے معلم استاذ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، جبھی تو حاضری ہو رہی ہے نا. اور یہ پرندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. بات تو صحیح ہے، لیکن آیا اس انداز سے اپنے بڑوں سے کہنا کہ میرے پاس علم آپ کے علم سے زیادہ ہے، یا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے؟ سوال یہ ہے، اصل بات سمجھیں، کسی چھوٹے کا اپنے بڑے کو یہ کہنا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور حقیقتاً بھی ایسا ہو، لیکن کیا یہ جملہ کہنا یہ ادب کے دائرے میں ہے یا بے ادبی کے زمرے میں آئے گا؟ جی، بے ادبی کے زمرے میں آئے گا. اس لیے بات کو سمجھیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس جگہ پر بڑی اچھی تشریح کی. انہوں نے کہا اب اشکال آ سکتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے تو اس پرندے نے کیوں کی پیغمبر کے سامنے، اپنے معلم کے سامنے؟ اس کا جواب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ اس پرندے کے اس جملے کا مقصد اپنے علم کا اظہار نہیں تھا، اپنی صفائی پیش کر کے اپنی جان بچانی تھی. نہیں سمجھے بات؟ اس لیے کہ آ کے ساتھیوں نے بتا دیا کہ بھئی استاد جی تو فیصلہ کر چکے ہیں، اگر جواب نہیں دیا تو پھر تو بسم اللہ اللہ اکبر ہے، ہونے والا ہے. تو پتہ چل گیا. اب یہ اس جملے کا اظہار اس لیے نہیں کر رہے کہ اپنے استاذ پر یا وقت کے پیغمبر پہ اپنا علم جتلا رہے ہیں کہ میرا علم زیادہ ہے، بلکہ یہ اپنی ایک صفائی تھی، اور ان کو مطمئن کرنا تھا کہ میری غیر حاضری اور تاخیر کی وجہ میرا ضیاع وقت نہیں، میری سستی کاہلی نہیں، بلکہ میں آپ کے پاس ایک بڑے کام کی خبر لے کے آیا ہوں، اور وہ خبر ایسی ہے جو آپ کے پاس پہلے سے نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان اس مقصد کے لیے کہ اس کی صفائی ہو جائے، جان خلاصی ہو جائے، سزا سے بچ جائے، اور اس کا معذور ہونا ظاہر ہو جائے، اس مقصد کے لیے اگر وہ اپنے استاذ سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے عرض کر دے کہ حضرت یہ بات اس طرح مجھے پتہ چلی ہے، شاید آپ کے علم میں ابھی تک نہ آئی ہو، تو اس کی گنجائش ہے. لیکن یہ کبھی انسان نہیں کہہ سکتا، نہ سوچ سکتا کہ جی میں علم میں اتنا آگے چلا گیا کہ اپنے استاذ سے آگے بڑھ گیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی، اور یہ بے ادبی کے زمرے میں، دائرے کے اندر آ جائے. سمجھ گئے دوستو؟ تیسری بات یہ کہ اس نے ایک واقعہ آ کر بیان کیا قوم سبا کا. سورہ سبا ہے نا قرآن کریم میں، پوری سورت ہے، 23واں پارہ آپ کھولیں، سورۃ السبا ہے. یہ قوم ایک علاقہ تھا معارب. معارب، میم کے بعد الف لگائیں اور الف پہ کھڑا زبر لگائیں، معا، اور پھر را پہ زیر لگائیں اور با، معارب. یہ معارب علاقہ تھا یمن میں. اس معارب میں یہ قوم آباد تھی جس کو قوم سبا کہتے تھے، اور اس قوم پر ایک بادشاہت کا سلسلہ خاندانی اوپر سے چلتا ہوا آ رہا تھا. یہ تو عورت تھی نا، اس کا اصل نام لکھا ہے بلقیس ابن شراحیل. بلقیس ابن شراحیل اس عورت کا نام تھا،
اس کے والد پھر اس کے دادا کئی نسلوں تک اوپر جو ہے وہ اپنی قوم کی بادشاہت میں آ رہے تھے چلتے ہوئے. چلتے چلتے اس عورت کو بادشاہت مل گئی. اور ہدہد پرندے نے جب یہ دیکھا تو اس کو تعجب دو باتوں پر ہوا. ایک تو اس بات پہ ہوا کہ عجیب لوگ ہیں کہ اتنے مردوں کے ہوتے ہوئے قوم کی بادشاہت عورت کے پاس آ گئی. حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ دیکھیں پرندے کو بھی اس پر اطمینان نہیں ہو رہا. بعض چیزیں فطرتاً ہوتی ہے دوستو، اس کے لیے علم بھی ضروری نہیں. فطرت یہ کہتی ہے کہ ہر وہ کام جو ایک نظام، نظم و ضبط، محنت، جستجو، بھاگ دوڑ، قربانی چاہے تو اس کے لیے طاقت بھی اس درجے کی ہونی چاہیے. اور عورت بنسبت مرد کے صنف نازک ہے، جو خود عورت کہتی ہے نا. آج عورت خود کہتی ہے ہم صنف نازک ہیں، ہم پہ ظلم ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم مردوں کے شانہ بشانہ ہیں. دونوں جملوں میں تعارض ہو گیا نا، یا تو وہ صحیح ہے یا پھر یہ صحیح ہے. تو اب چونکہ سلطنت چلانا، حکومت چلانا، نظام چلانا یہ تو ایک کام ہے، اور جو صحیح حکمران ہوگا تو وہ رات کو آرام نہیں کرتا، وہ تو گلیوں میں پہرا دیتا ہے، مخلوق کی خبرگیری کرتا ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچتا ہے. اس لیے سارے مشکل کام اس امت کے مردوں کو دیے گئے، عورتوں کو بہت آسانی دی گئی. آپ گھر میں رہیں، آپ کا سودا آپ کے پاس آئے گا، آپ اندر کام کریں. لیکن باطل نے ذہن خراب کیا کہ نہیں ان کو بھی نکالو. تو پرندے نے جب دیکھا تو اس کو سمجھ نہیں آئی، عورت حکومت کر رہی ہے، غلط ہے. اور حدیث پاک بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے فارس سے اور کہا کہ فارس کے بادشاہ کا انتقال ہوا اور اس کی بیٹی کو فارس کا بادشاہ بنایا گیا. ایک صحابی نے آ کے بتایا تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمائے؟ لن یفلح قوم ولو امرأۃ، ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی حکومت عورت کے حوالے کر دی جائے. یہ صحیح روایت، یہ کامیاب نہیں ہو. اور وہی ہوا، پھر فارس تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. تو ایک تو یہ بات ہدہد پرندے کو لگی. دوسرا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا سب سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی اتنی بڑی ذات کے ہوتے ہوئے سورج کو سجدہ. تو دیکھیں شرک ایسی گندگی ہے، ایسی غلاظت ہے کہ جس کو دیکھ کر ایک پرندے سے بھی وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی. ہدہد تو پرندہ ہے نا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن پرندے نے دیکھا کہ اللہ کی مخلوق اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہی ہے. اس پہ بوجھ آیا، اس کو برا لگا، اور اس نے آ کے کہا کیسی قوم ہے کہ سورج کے بنانے والے اللہ کو چھوڑ کے سورج کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کو کیوں نہیں کر رہے؟ اس سے مفسرین نے لکھا کہ شرک ایسی گندی چیز ہے اور ایسی خلاف عقل و فطرت ہے کہ ایک پرندہ بھی اس کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو انسان آج جہاں چاہے گر گئے. آج یہ تماشے ہم نہیں دیکھتے، کوئی کہاں سجدہ ریز ہو رہا ہے، کوئی کہاں سر رکھ رہا ہے، کوئی کہاں سر رکھ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ جی یہ یہاں سے یہ معاملات حل ہونے، یہاں سے اللہ کی ذات سے ہٹ گئے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں. کبھی کسی پتھر پہ ہو رہا ہے، کبھی کسی لکڑی پہ ہو رہا ہے، کبھی کسی جانور پہ ہو رہا ہے، کبھی کس سے ہاتھ سامنے جوڑے جا رہے. یہ شرک ہے، شرک ہے. اس لیے شرک سے اس کائنات کی ساری مخلوقات بیزار ہیں. حالانکہ توحید وہ واحد نعمت ہے جس کی بنیاد پر انسان کی دنیا آخرت کی خلاصی. تو انہوں نے آ کے اپنا عذر پیش کیا. پھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات سنی، انہوں نے اس پر آگے کیا فیصلہ کیا وہ انشاءاللہ آگے کی آیات میں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ جیسے ہر اتوار بعد نماز مغرب آپ کے علم میں تاریخ اسلام کی مجلس ہوتی ہے، لیکن عرض کیا تھا کہ کل والے اتوار اور آنے والی 2 اتوار جو عید الاضحیٰ سے پہلے ہے، اس میں انشاءاللہ دونوں نشستیں کس موضوع پر ہوگی؟ قربانی کے موضوع پر ہوگی. ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں.
مستورات کے لیے بھی انشاءاللہ مدرسۃ البنات میں انتظام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.